بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایک ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر یقین ایک کامل تھا کہ ایک دن میں کس طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہی نہ ہو جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوشی خوشی واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب پہ مانے ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گیہوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ مرقوم ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اسی لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ وتعالی کے اذن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کو نام یاد نہ بھی رہے تو اسے بے دانہ کھجور کہہ کر بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ علم رکھنے والے بالخصوص نباتات یعنی باٹنی کے ماہرین یہ بھی پوچھیں گے کہ جب سکھل کھجور میں گٹھلی نہیں تو اس کی مزید کاشت 1400 سالوں سے کیسے ہو رہی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ اس کے سوکھے پتے کھجور کے باغوں میں مٹی میں مدھم ہو کر نئے پودے کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔